السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ دوستو، گویا قرآن مجید فرقان حمید انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، قائر ذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اور اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے۔ اس کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب عبادت نہیں کہا کہ یہ مسلح کی جو ہے وہ عبادت بتاتی ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے، حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک دوستو قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کتاب کی طرف رجوع کیجئے، آپ کو اس میں ہر بیماری کا علاج ملے گا اور اس میں ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ قرآن مجید بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر مکمل ہوتا ہے۔ دوستو، با اور سین کو ملائیں تو بس کا لفظ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کو اب کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے بس یہی کافی، یہ ہے بس کا مطلب، بس یہی کافی۔ دوستو، لوہا جہاں بھی ہو مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے۔ قرآن مجید معرفتوں بھری کتاب ہے، یہ حقیقتوں کا خزانہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کائنات کی صداقتوں کو یکجا فرما دیا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور دنیا آخرت کی عزتیں پائیے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن کی قدر نہیں پہچانے گا، آخرت میں قرآن اس سے ناشنا بن جائے گا، اور اس طرح وہ بندہ قرآن عظیم الشان کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ دوستو، ایک اللہ والوں کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک ملک میں گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملنے کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے۔ وہاں مذہب کے اور مذہب کے لوگ آتے تھے، لیکن وہاں اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں، لہذا ان کے دل میں اسلام کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں آتی تھی وہ کہتے رہے۔ چنانچہ دوست احباب نے ان اللہ والوں کو کہا کہ جی آپ بھی وہاں جایا کریں، تو لہٰذا وہ جو اللہ والے وہاں اس ملک میں گئے انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ تو مہینے میں ایک بار ان کی میٹنگ ہوتی تھی، کبھی کوئی بات دوستو زیر بحث آتی اور کبھی کوئی بات۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر اسلام کی بات میں بارے میں کوئی بات ہو تو اس کو ہم مشاہدہ کریں، چنانچہ اگر ان کی کوئی الجھن ہوتی ہو تو ہم اس کو دور کر دیتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سعادت سال کئی سالوں تک نصیب فرمائی۔ کسی کرسی پر عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہوتا تھا، کسی کرسی پر یہودیوں کا جو ہے وہ مذہب کا جو پیشوا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا، کسی کرسی پر ہندوؤں کا پنڈت بیٹھا ہوتا تھا۔ تو جو کرسی اسلام کے نام پر رکھی ہوتی تھی اس پر دوستو وہ اللہ والوں کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ان پر وہ بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ دیان عالم کے اور بھی نمائندے بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آیا کہ آئندہ کی جو میٹنگ ہے، میٹنگ کا جو ایجنڈا بنایا جائے اس میں یہ ایجنڈا رکھا جائے کہ ہر دین والا اپنی آسمانی کتاب کا کچھ حصہ اس میٹنگ میں تلاوت کرے اور اس کی سمری خلاصہ جو ہے وہ پیش کرے۔ اس پر سب وہ آمادہ ہو گئے۔
اس میں ایک راز تھا جس کو دوستو وہ اللہ والا فرماتے ہیں وہ بالکل نہ سمجھ سکے۔ جب اگلے مہینے میٹنگ آئی تو انہوں نے تو ظاہر ہے جو اللہ والے تھے ان کو بھی کہا، یہ بھی وہاں گئے، چونکہ انہی کی تو وہ جو انہوں نے ایجنڈا دیا تھا وہ ان کی تجویز تھی، اس لیے جب ان کی وہ ایجنڈا کی تجویز تھی تو اس لیے اس میٹنگ کے شروع ہوتے ہوئے انہوں نے ان اللہ والوں کو ہی کہا کہ آپ ہی پہلے شروع کریں۔ تو اللہ والا فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے پھر فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ ان کے سامنے تلاوت کی اور اس کے معانی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ان کے سامنے بیان کر دی، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں آ چکا اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ ہم نے سوچا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا گویا پورے قرآن کو ان کے سامنے پیش کر دینے کے مترادف۔ اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے اور ان کے جوابات سن کر مطمئن ہو گئے۔ میرے اللہ والے فرماتے ہیں میرے بعد قدرتاً جو ہے ایک یہودی بیٹھا تھا، وہ جو ہے وہ مجھے ہمیشہ بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا، ہر بار جو ہے امامہ بھی ہوتا، اللہ والے کہتے ہیں میرے اوپر ہر بار امامہ بھی ہوتا تھا اور جبہ بھی پہنا ہوتا تھا، اور جو ایک عصا بھی میرے ہاتھ میں ہوتا۔ اب اس کے دل کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ عصا تو حضرت موسیٰ کی وراثت مگر ہے ان کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ وہ بیچارہ ایک دن بول ہی پڑا، کہنے لگا آپ ہمیشہ ایک منفرد اور قابل قدر شخصیت کے روپ میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستوں سنتوں کی برکت ہے۔ یہ الفاظ یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے ہیں، جہاں کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ خیر جب اللہ والے فرماتے ہیں میں نے تلاوت مکمل کر لی تو اس کے بعد اس یہودی جو ہے اس نے انگریزی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا بھئی ایک پوائنٹ آپ میرا ذرا لکھ لیں یا اس پر غور کریں، میں آپ سے یعنی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی؟ اس نے کہا وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں، جب کہ طے یہ ہوا تھا کہ جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھا جائے۔ جب میں نے یہ کہا تو مجمع میں دوستو اللہ والے فرماتے ہیں کہ سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسائیوں کا پادری بولا کہ جی آپ کے سامنے کھری سی بات کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان کے ماننے والوں میں سے فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس الہامی یعنی قرآن مجید اصلی اوریجنل حالت میں موجود ہے، باقی سب کے پاس فقط ترجمے ہیں اور کچھ نہیں۔ دوستو سب نے اس کی پھر تائید کی، اللہ اکبر۔ اس وقت ایمان وہ اللہ والے فرماتے بہت مضبوط ہوا کہ اس وقت دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کے چنے ہوئے بندے موجود ہیں اور سب اقرار کر رہے ہیں کہ فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس کلام الہی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، باقی کسی کے پاس کلام الہی موجود نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پکڑ کر فرماتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام، میرے پروردگار کا کلام۔ آج کل تو قرآن کو ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ ڈپریشن سی ہے۔ یہ ڈپریشن کا لفظ ہم مسلمانوں کا لفظ نہیں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا دوستو، اس لیے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، اس عربی زبان میں بھی اس کے ترجمے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈپریشن کو اردو میں بھی بولنا ہو تو ڈپریشن ہی کہتے ہیں، نہ تو یہ لفظ اردو میں اور نہ ہی عربی میں، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کی زبان کا لفظ انہی کی زندگیوں میں ڈپریشن ہوتا تھا اور وہیں سے ادھر ہمارے ہاں آیا ہے۔ قرآن مجید میں روح گردانی کی وجہ سے یہ لفظ ہماری زندگیوں میں بھی آ گیا۔ جس کا اللہ سے واسطہ ہے اس کا پریشانیوں سے کیا واسطہ؟ غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھوں کی کمائی قرآن مجید ہے مگر پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں۔ ایک اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ
کہ ایک ملک میں یعنی تاشقند جانے کا موقع ملا. وہاں ایک جگہ سے وہ اللہ والے گزر رہے تھے کہ ایک جوان اور ذرا تیز تیز چلتی ہوئی قریب آئی اور کہنے لگی کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. وہ کہنے لگی کہ کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. میرے پاس سفر میں ایک چھوٹا نسخہ سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس قرآن رکھتا تھا. تو اس نے کہا کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا آپ ضرور دیکھ سکتی ہیں. جب اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک لیا تو وہ قرآن پاک کو چوم کر کبھی آنکھ سے لگانے لگی، کبھی دوسری آنکھ سے لگانے لگی، کبھی سینے سے لگاتی. عجیب دیوانوں والی اس کی حالت تھی. کچھ دیر تو میں انتظار میں رہا. پھر میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے قرآن مجید واپس نہیں کیا؟ تو کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں، میری عمر اس وقت 39 سال ہے اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی زیارت کر رہی ہوں. اس وقت دوستو احساس ہوا کہ اے اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسجد میں جائیں وہاں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے، مدرسہ میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، گھروں میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، تاکہ دکانوں میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی برکات سے نہ صرف مسلمان ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کی زندگی بھی انقلاب برپا کر رہا ہے. دوستو ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا. اسے کینسر کا مرض لاحق ہوا، ڈاکٹروں سے لا علاج قرار دے دیا کہ ہاسپٹل سے گھر بھیج دیں. اس کی عمر 40-42 سال تھی. وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا. اسے رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں. ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی. وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا. اسی دوران وہ کہنے لگا اب تو میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے. بیوی نے کہا اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں آپ میری بات مانیں گی تو اس شرط میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے. اس نے جواب دیا جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی؟ وہ کہنے لگی کیا آپ مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے. بیوی نے کہا اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے پھر وعدہ کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے. بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں آپ ضرور مانیں گے. اس نے کہا میں آپ کی بات ویسے ہی مانتا ہوں. پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سدھائے ہوئے کہ ویسے ہی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. خیر میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گے میں مانوں گا. اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ کے اس نے اپنے پاس ایک جگ میں پانی بھی رکھ لیا. وہ کچھ پڑھ کر اس پر پانی پر پھونکتی رہی. جب وہ فارغ ہوئے تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلایا. پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی اس جگ میں سے اسے پانی پلا دے. اللہ کی شان دیکھی کہ اس نے ابھی چند ہی دن وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنے آپ صحت مند محسوس کرنے لگا اپنے آپ. اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا. اس کو یقین نہ آیا. جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لے. چنانچہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا. وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر جو ہے وہ ختم ہو چکا. وہ بڑا حیران ہوا. جب وہ دوسری رپورٹ لے کر آیا تو بیوی سے کہنے لگا میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں بھی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی پہلے تو آپ وہ وعدہ کریں جو میرے ساتھ کیا تھا پھر بتاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مطالبہ کریں، آپ جو بھی بات کہیں گی میں پوری کروں گا. وہ کہنے لگا آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں. جو اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان جو ہے وہ حیران رہ گیا. اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. اس نے کہا میں یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے. بیوی نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پورا کریں. اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی نے کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تمہارا باپ تو پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے اور ایسا آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا. تو تم ایسے گھر کی لڑکی ہو پھر تم کیسے مسلمان بنی؟ بیوی نے کہا یہ لمبی کہانی پھر سناؤں گے، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں. میاں اب اچھی طرح قابو آ چکا تھا اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا. الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا. اس نے یہ کہانی سنائی جو اب میں دوستو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس نے کہا
بیوی نے کہا جب میں چھوٹی عمر میں اسکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی، وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، میں شام کے وقت اس کے